اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان اسلام کو خوشی کے دو عظیم الشان مواقع عطا کیے ہیں۔ ان میں سے ایک موقع آج کا دن یعنی عید الفطر کا دن ہے۔ عید الفطر در حقیقت شکرانے کا ایک عظیم الشان دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پہ قرآن جیسی عظیم الشان کتاب ہمیں عطا فرمائی، جس کے شکرانے کے طور پہ ہر مہینے رمضان المبارک کے روزوں کو رکھنے کا حکم دیا گیا، اور جب ہم نے روزوں کو رکھ لیا، اس فرض کو ادا کر لیا جس وقت خلوص ہی خلوص تھا، ریاکاری کا نام و نشان بھی نہ تھا، اس لیے کہ نماز میں ریا ممکن ہے، زکوٰۃ میں ریا ممکن ہے، حج قربانی میں ریا ممکن ہے، لیکن روزے میں ریا کے کوئی امکانات موجود نہیں۔ انسان تنہائی کے اندر حلوت پانی پی بھی سکتا تھا، کھانا کھا بھی سکتا تھا، لیکن اس نے اپنی حلوت کے اندر کھانا نہ کھا کر اور پانی نہ پی کر اور شریک زندگی سے کنارہ کشی کو اختیار کر کے اس بات کو واضح کر دیا۔ اللہ تیرے حکم کے اوپر جائز خواہشات کو دبایا جا سکتا ہے، گویا کہ تجدید عزم کیا، اللہ اگر تیرا حکم ہوا تو انشاءاللہ سارا سال ناجائز خواہشات کو بھی دبا لیا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کی اس کاوش کے اوپر بڑا ہی خوش ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عید الفطر جیسا عظیم الشان تہوار عطا فرما دیا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی کو بیان فرما دیا کہ عرش والے مالک اعلان فرماتے ہیں، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا فقط میرے ہی پاس ہے۔ اور دوسرے اعراف کے مطابق الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے اور اس کی جزا میری اپنی ذات ہے۔ حضرات گرامی قدر، جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، حریر و دیبا کے لباس مل جائیں گے، غلمان کی خدمت مل جائے گی، حوروں کی رفاقت مل جائے گی، تو ایسے عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں سے استفسار کریں گے، آپ کسی اور نعمت کی ضرورت تو نہیں؟ تو جنتی نعمتیں بے پایہ کے حصول کے بعد یہ بات کہیں گے، اللہ اتنی نعمتیں مل گئی یا کسی نعمت کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ وہ چہرہ جس کو دنیا میں کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکی، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اس چہرے کے سامنے سے حجابوں کو ہٹا دیا جائے گا۔ جب اللہ کے چہرہ پرجلال کے اوپر نظر پڑے گی تو جنتی سجدے میں چلے جائیں گے اور اس بات کا اظہار کریں گے، اللہ تیرے دیدار کی نعمت میں جنت کی ساری نعمتوں کو ہیج کر رکھ دیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، خوشی کا یہ تہوار ہمیں اس بات کے اوپر بھی آمادہ و تیار کر رہا ہے کہ ہم نے جو درس حاصل کیا، تقوی کا حاصل کیا، للہیت کا حاصل کیا، گناہوں سے اجتناب کا حاصل کیا، خیرات کے اندر پیش قدمی کا حاصل کیا، نیکیوں کے اندر بڑھنے چڑھنے کا حاصل کیا۔ ہم نے اس درس کو اب باقی سارا سال بھی نہیں بھولنا۔ جو انسان متقی بن جاتا ہے، پروردگار عالم اعلان فرماتے ہیں، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، متقی تم بن جاؤ، دنیا اور آخرت کی تمام کامیابیوں کو میں عطا فرما دوں گا۔ پروردگار عالم وہ کون سی کامیابیاں ہیں جو تقویٰ کے نتیجے میں ملنے والی ہیں؟ اعلان ہوا، ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، جو متقی بن جائے گا اللہ اس کی تنگیوں کو دور فرما دیں گے اور اس کو رزق وہاں سے دیں گے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ اور پھر اعلان ہوا، من یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا، جو متقی بن جائے گا اللہ اس کے معاملات کو آسان بنا دیں گے۔ اور پھر ارشاد ہوا، من یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتہ ویجزہ لہ اجرا، جو متقی بن جائے گا اللہ اس کی خطاؤں کو معاف کر دیں گے، اجر کو دو چند بنا دیں گے۔ حضرات گرامی قدر، بستیوں کے رہنے والے لوگ، شہر لاہور کے رہنے والے لوگوں، پنجاب کے رہنے والے لوگوں اور پاکستان کے رہنے والے لوگوں، عرش والے نے اس بات کا بھی اعلان فرما دیا، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر بستیوں کے رہنے والے متقی بن جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان و زمین سے ان کے لیے برکات کے دروازوں کو کھول دے گا۔ حضرات گرامی قدر، غور کیجئے، ہم نے سارے نظام آزما لیے، ہم نے تحریک انصاف، مسلم لیگ، پیپل پارٹی، سارے دستور و منصور آزما لیے، لیکن امن نہیں ملا، چین نہیں ملا، سکون نہیں ملا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں اس بات کا اعلان کر دینا چاہتا ہوں، امن بھی ملے گا، سکون بھی ملے گا، چین بھی ملے گا، روزگار بھی ملے گا۔ کب ملے گا؟ جب عرش والے کے نظام کو زمین پہ قائم کر دیا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، مجھے یہ بات بتلائیے، اگرچہ اس ملک کے اندر دستوری راستے میں بڑی رکاوٹوں کو کھڑا کیا گیا ہے، انتخابات کے اندر ریگنگ کا کلچر عام ہو چکا ہے، اور دستور کے اندر جو ہے اسلامی نظام کے لیے جدوجہد کرنے والی جماعتوں کے راستوں کو روکا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی پرامن طریقے سے انشاءاللہ آئینی دستوری جدوجہد غلبہ دین بھی انشاءاللہ جاری۔ حضرات کیا آپ یہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ اور حضرات گرامی قدر، میں آپ کو یہ بات بھی بتلا دینا چاہتا ہوں کہ دنیا والے عزت کرتے ہیں حسب کی وجہ سے، نسب کی وجہ سے، نام کی وجہ سے، مال کی وجہ سے، لیکن اللہ وہ ہے انہو لا ینظر الی صورکم ولا الی اموالکم ولکن ینظر الی قلوبکم واعمالکم۔ وہ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا، وہ تمہارے اموال کو نہیں دیکھتا، بلکہ تمہارے دل اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، عزت کس کے لیے ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ عزت نہ مالدار کی، عزت نہ جاگیردار کی، عزت نہ سرمایہ دار کی، عزت نہ آکڑ کے چلنے والے کی، عزت نہ کسی متکبر کی۔ عزت اگر ملے گی تو انشاءاللہ تقوی کی وجہ سے ملے گی۔ اور حضرات گرامی قدر، میں یہ بات بھی کہہ دینا چاہتا ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے عید آزاد گان کا عظیم الشان اجتماع حضرت سید داؤد غزنوی کے دور کی یادگار ہے، اور حضرت علامہ شہید کی جو ہے جاندار ہدایت کی یادگار ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے وہ بھی حق بات کرتے رہے، انہوں نے ایوب خان کی آمریت کو نہیں دیکھا، ضیاء الحق کی آمریت کو نہیں دیکھا، ذوالفقار علی بھٹو کی بادشاہت کو نہیں دیکھا۔ نظر ان کی اگر کسی پہ ہوتی تھی تو یا رب کے قرآن پہ ہوتی تھی یا کملی والے کے فرمان پہ ہوتی تھی۔ حضرات گرامی قدر، آج ہم بھی اسی بات کا اظہار کرنے کے لیے آئے ہیں۔ مینار پاکستان کے عظیم الشان اجتماع میں میں اس بات کا اعلان کر دینا چاہتا ہوں، انشاءاللہ عدل کا، انصاف کا، روشنی کا پرچار انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ اور یہ بات بھی بتلا دینا چاہتا ہوں، یہ مملکت ہم نے حاصل کی، عدل کے لیے حاصل کی، انصاف کے لیے حاصل کی، اور یہاں پر سارے کے سارے کام اس سے بالکل الٹ ہو رہے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں اعلان فرما دیا، اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کرو اس لیے کہ تقوی کے قریب ہے۔ لیکن حضرات گرامی قدر، اس وقت حالت یہ ہے، ملک کے اندر ریلیف اگر کسی کے لیے ہے تو امیر کے لیے ہے، ملک میں ریلیف اگر کسی کے لیے ہے تو جاگیردار کے لیے ہے، ملک میں ریلیف اگر کسی کے لیے ہے تو سرمایہ دار کے لیے ہے، اور علماء کے لیے کیا ہے؟ ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، پیروں میں بھیڑیاں ہیں، جھوٹے الزامات ہیں، جیل کی کال کوٹریاں ہیں۔ حضرات گرامی قدر، ہمارا بھائی مولانا ابو بکر معاویہ وہ کل بھی بے گناہ تھا، وہ آج بھی بے گناہ ہے۔ میں پاکستان کے وزیر داخلہ محسن نقوی کو مخاطب ہو کے یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں، تم کسی گروہ کے وزیر داخلہ نہیں ہو، بلکہ تم پاکستان کے وزیر داخلہ ہو۔ اگر تم میں انسانیت ہے، اگر تم میں عدالت ہے، تم میں انصاف ہے، تو جن پولیس والوں نے اپنی کسٹڈی میں رکھ کر مولانا ابو بکر معاویہ کے اوپر بدکرداری کا الزام لگایا ہے، ایسے لوگوں کو تحتائے دار پہ لٹکا دینا چاہیے۔ حضرات گرامی قدر، کیا یہ کام ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ حضرات گرامی قدر، اللہ کے فضل و کرم سے ہم کسی سے ڈرنے والے نہیں ہیں، کسی کے سامنے اپنی گردن کو جھکانے والے نہیں ہیں، اور کسی کے ڈل چننے والے نہیں ہیں، کسی کی قدم بوسی کرنے والے نہیں ہیں۔ انشاءاللہ اپنے بھائی کے مقدمے کو لڑا جائے گا، اور بے گناہ بھائی کو جیل کے انشاءاللہ رہائی کو دلوایا جائے گا۔ اور وہ عورتیں جو پردے داری کی دشمن ہیں، وہ عورتیں جو نکاح کی دشمن ہیں، وہ عورتیں جو ہم جنسیت کی حامی ہیں، وہ عورتیں جو بدکرداری کی حامی ہیں، ان کی بکواسیات کا جوتے کے تلوے پہ اڑا دیا جائے گا، اور ملک میں شرم و حیا کے پرچم کو لہرا دیا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، کہ آپ قیام عدل کے لیے اور حصول انصاف کے لیے کہ آپ ہمارے کندھے سے کندھا ملانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ، قدم سے قدم ملانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ، کیا دستور، آئین اور قانون کے راستے کو تیار کرتے ہوئے ملک میں علماء، مذہبی جماعتوں، مذہبی اداروں
اور مدارس کے لیے انصاف کے حصول کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ۔ کل تک جیو ٹی وی بکواس کرتا رہا اور سانحہ کاندلہ والا کو غلط انداز سے پیش کرتا رہا اور ہمارے بیان کو کاٹ کاٹ کے لوگوں کے سامنے رکھتا رہا۔ آج جب کہ مولانا کی یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ان کو پولیس کی حراست کے اندر بدکرداری کا الزام لگایا جا رہا ہے، جیو والے سو رہے ہیں اس لیے کہ جیو بکتا ہے، بلا مول بکتا ہے، چند ٹکوں میں بکتا ہے۔ اس کے پاس حق کہنے کی صلاحیت موجود ہے، اس کے پاس حق کہنے کی صلاحیت موجود ہے۔ حضرات گرامی قدر انشاءاللہ، اور تم جو مرضی کر لو، جتنی مرضی برانڈنگ کر لو، جتنے مرضی ٹیگ کر لو، انشاءاللہ حق کو منوا کے چھوڑیں گے اور پرچم حق کو اٹھا کے چھوڑیں گے اور مظلوم مسلمانوں کو انشاءاللہ قیادت بندی سہولتوں سے آزاد کروا کے چھوڑیں گے اور اس ملک میں انشاءاللہ عدل انصاف اور تقوی کا پرچم لہرا کے چھوڑیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کی تکلیفوں کو رفع فرما، اے اللہ ہم سب کی بے چینی و بے قراریوں کو دور فرما، اے اللہ ہم سب کے گھروں میں امن و سکون اور راحتوں کا نزول فرما۔ اللہ جتنی تکلیفیں آ چکی ہیں ان پر صبر کرنے والا بنا، اے اللہ آنے والی زندگی میں ہر تکلیف سے اور آزمائش سے ہم سب کو محفوظ و مامون فرما۔ اللہ برما کے مظلوموں کی مدد فرما، اللہ مظلوم کشمیریوں کی مدد فرما، اللہ مظلوم فلسطینیوں کی مدد فرما، اللہ ان کو صہیونیوں کے پنجوں سے رہائی نصیب فرما، اللہ میں عید کی سچی خوشیاں نصیب فرما، اللہ تقوی والی زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما، اللہ ہمیں دین پہ استقامت نصیب فرما، اے اللہ اس ملک کے اندر لا الہ الا اللہ کا جھنڈا اٹھانے کی توفیق عنایت فرما، اے اللہ اس ملک میں انصاف کی بات کرنے کی توفیق عنایت فرما، اے اللہ ہمیں حق کے اوپر اپنے اکابرین کی طرح استقامت نصیب فرما، اللہ ہمارے دل سے اپنے غیر کے خوف کو کھرچ کے باہر نکال دے، اللہ ہمیں دین کے اوپر استقامت نصیب فرما، اللہ ہمیں کوئی پہ استقامت نصیب فرما، اللہ اسلام والی زندگی ایمان والی موت نصیب فرما، اللہ غریب اور مفلوک و حال طبقوں کو عید کی حقیقی اور سچی خوشیاں نصیب فرما، اللہ جائز دلی تمناؤں کو قبول و منظور فرما، ناجائز معاملات میں ہماری اصلاح فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ آرام دا سارے